بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج ہم شروع کرتے ہیں درس 6۔ آپ اگر چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ وقت پر آپ کو ساری ویڈیو مل سکیں۔ دیکھیے اس میں صفت کے مختلف مرکب، صفت موصوف آپ نے پڑھا ہے، اس سے پہلے بھی نہیں پڑھا ہے تو آپ پھر سے اس کی طرف توجہ کریں اور سن لیں۔ صفت کہتے ہیں کسی شخص کی یا کسی چیز کی اچھائی یا برائی بیان کرنے کو ہوتا ہے صفت۔ اب جیسے کہ خوبصورت لڑکا، تو اس مثال میں خوبصورت صفت ہے، اور جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے وہ ہوتا ہے موصوف۔ تو لڑکا موصوف ہے۔ سرخ گلاب، اس مثال میں سرخ جو ہے وہ ہے صفت اور گلاب ہے موصوف۔ جس کی صفت بیان کی جائے وہ ہوتا ہے موصوف۔ اب یہاں ایک قاعدہ سن لیں، وہ یہ ہے کہ صفت اور موصوف میں مطابقت ہونا ضروری ہے۔ یعنی اگر صفت پر الف لام ہوگا تو موصوف پر بھی، اور اگر صفت پر تنوین ہوگی تو موصوف پر بھی تنوین آئے گی۔ اگر صفت پر مؤنث والی تا داخل ہوگی، تائے تانیث، تو جو ہے موصوف پہ بھی تائے تانیث داخل ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر صفت جو ہے وہ واحد تثنیہ یا جمع ہوگا، وہ موصوف اگر واحد تثنیہ جمع ہوگا تو صفت بھی اسی کے مطابق واحد یا تثنیہ یا جمع ہوگی۔ یہ بات آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ اس کے بعد دیکھیں بنتن طیبتن۔ اب آپ کو میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ جب نکرہ ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ ایک یا کوئی کیا جاتا ہے۔ تو بنتن طیبتن اس کا ترجمہ کریں گے ایک اچھی لڑکی یا کوئی اچھی لڑکی۔ ٹھیک ہے، بنتن طیبتن ایک اچھی لڑکی، امرأۃ مسلمۃ ایک مسلمان عورت۔ اب دیکھیے امرأۃ کے آخر میں تا ہے تو مسلمۃ کے آخر میں بھی تا ہے، امرأۃ کے آخر میں تنوین ہے تو مسلمۃ کے آخر میں بھی تنوین ہے۔ شجرۃ مبارکۃ ایک مبارک درخت، کلمۃ طیبۃ ایک پاک کلمہ، ازہار جمیلۃ خوبصورت کوئی خوبصورت پھول، ازہار جمیلۃ اس کا سادہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں خوبصورت پھول۔ ٹھیک ہے، جب ایک کا معنی ادا کرنا ہوگا تو الگ سے واحد نہیں آئیں گے، بلکہ یہ نکرہ ہی جو ہے وہ ایک کا معنی ادا کر دے گا۔ ازہار جمیلۃ خوبصورت پھول۔ اب یہاں جو دیکھیے ازہار چونکہ جمع ہے اور جمع تکسیر ہے، اور جمع تکسیر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، لہذا یہاں جمیلۃ میں تا لانا پڑے گی۔ اثمار حلوۃ، حلوۃ ہے میٹھے، اثمار حلوۃ میٹھے پھل، ایام مبارکۃ مبارک دن۔ اب ایام یوم کی جمع ہے، جمع تکسیر ہے تو وہ مؤنث کے حکم ہے۔ دروس قدیمۃ پرانے سبق، لحم طری تازہ گوشت، اکواب صغیرۃ اکواب یکوب کی جمع، اس کا معنی ہوتا ہے پیالہ، جمع اکواب بہت سے پیالے، اکواب صغیرۃ چھوٹے پیالے، طعام بارد ٹھنڈا کھانا، ماء حار گرم پانی، قطۃ سمینۃ موٹی بلی، قط معنی بلہ، قطۃ معنی بلی۔ ٹھیک ہے، مدرسۃ کبیرۃ بڑا مدرسہ،
उतलतुन कसीरतुन छोटी छुट्टी यानी मुख्तसर कम दिन की। लबनुन खालिसुन, लबनुन माने होता है दूध, लबनुन खालिसुन खालिस दूध। और लबन चूँकि है मुज़क्कर तो खालिस भी मुज़क्कर लाना पड़ेगा। इलाहुन वाहिदुन एक माबूद, रजुलुन मुस्लिमुन एक मुसलमान आदमी, तिलमीज़ुन मुज्तहिदुन एक मेहनती तालिब इल्म। अब इसका तर्जुमा आप एक भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, और बगैर एक कोई के भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं एक आएगा तो उसमें नकरा ही इस्तेमाल होगा। ठीक है। तिलमीज़ुन मुज्तहिदुन मेहनती तालिब इल्म। अक़लामुन जदीदतुन कलम की जमा अक़लाम, अक़लामुन जदीदतुन नए कलम। अलवलदुस सगीरु, अलवलदुस सगीरु छोटा लड़का। अब चूँकि अलिफ लाम दाखिल हो जाएगा तो अब एक का तर्जुमा नहीं होगा। अब यहाँ देख, यहाँ से ये बता रहे हैं यहाँ कि अगर मौसूफ पर अलिफ लाम होगा तो सिफत पर भी अलिफ लाम होगा। अलवलदुस सगीरु छोटा लड़का, अलबिंतुल जमीलतु खूबसूरत लड़की, अत्तिलमीज़तुल मुज्तहिदतु मेहनती शागिर्दा, अल अक्वाबुस सगीरतु छोटे प्याले, अत्तामुल बारिदु ठंडा खाना, अद्रूसुल जदीदतु नए सबक। ऊपर वाले जुमले हैं ये अलिफ लाम के साथ जिक्र किए हैं इन्होंने। अर्रजुलुल मुस्लिमु मुसलमान मर्द, अलमरअतुल मुस्लिमतु मुसलमान औरत, अल हदीक़तुल कबीरतु बड़ा बाग, फ़ी मदरसतिन कबीरतिन एक बड़े मदरसे में। नकरा की वजह से एक का तर्जुमा लगेगा। फ़ी मदरसतिन कबीरतिन एक बड़े मदरसे में, और फ़ी की वजह से जो है ज़ेर आएंगे दोनों पे। जब मौसूफ पे ज़ेर आएगा तो सिफ़त पे भी ज़ेर आएगा। ले तिलमीज़िन मुज्तहिदिन एक मेहनती तालिब इल्म के लिए, अला शजरतिन मुबारकतिन एक मुबारक दरख्त पर, मिनल अक़लामिल जदीदती नए कलमों से, फ़िल अकबाबिस सगीरती छोटे प्यालों में, फ़ी महफ़ज़तिन जदीदतिन एक नए बस्ते में, इला अय्यामिन कसीरतिन, इला अय्यामिन कसीरतिन ज़्यादा दिनों तक, अला ताबिलतिल कबीरती बड़े मेज़ पर। अब उसके बाद देखिए ज़ेल के मफरूज़ा एराब वाले अस्मा के साथ मुनासिब सिफ़त लगाओ। अब यहाँ मुनासिब सिफ़त लगानी, इमराअतुन के आखिर में ता है तो सिफ़त भी ता वाली आएगी। इमराअतुन जमीलतुन, शजरतुन तबीलतुन, कलिमतुन तय्यबतुन, अलमदरसतुल जदीदतु। इस पर अलिफ लाम होगा तो उसकी सिफ़त भी अलिफ लाम वाली आएगी, जिसके आखिर में ता होगी तो सिफ़त भी ता वाली आएगी, और अगर जमा होगा तो उसकी सिफ़त मुअन्नस आएगी, अगर जमा तकसीर होगा। इस तरह से आपको इसमें लगा के लानी है सिफ़तें। अब देखिए नया खेल, अब इसका तर्जुमा जो है लअबुन जदीदुन भी कर सकते हैं और अल-लअबुल जदीदु भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये होता एक नया खेल तो उस वक्त जो है लअबुन जदीदुन ही होता, अल-लअबुल जदीदु नहीं होता। ठीक है। नया खेल अल-लअबुल जदीदु नए खेल, अल-अलआबुल जदीदतु अब चूँकि ये जमा हो गया तो उसकी सिफ़त में ता लाएंगे। मीठे अंगूर, अल-अनाबुल हुल्वतु खट्टे फल, अल-अस्मारुल हामिज़तु लज़ीज़ सेब, अत-तुफ़ाहुल लज़ीज़ु मीठा संतरा, अल-बुर्तुकालुल हुल्वु एक अजीब चीज़, शैउन अजीबुन अब एक ही अलग से लाने की ज़रूरत नहीं है, नकरा हम ज़िक्र कर देंगे वही हो जाएगा। एक अजीब चीज़, शैउन अजीबुन किसी छोटे घर में, फ़ी बैतिन सगीरतिन न फ़ी बैतिन सगीरिन बैत मुज़क्कर, किसी छोटे घर में, फ़ी बैतिन सगीरिन
نئے درسوں میں، فی دروس جدیدۃ مسلمان عورت کے لیے، للمرأۃ المسلمۃ قدیم زمانے میں، فی الزمن القدیم ایک مسلمان لڑکی کے لیے، لے بنت مسلمۃ ایک مسلمان لڑکی کے لیے، ایک بڑا شہر، ولد کبیر ایک مفید عمل مفید، خوبصورت تصویر سے، من الرسم الجمیل نئی میز پر، علی الطابلۃ الجدیدۃ مبارک شہر میں، فی الولد المبارک یا فی الولدۃ المبارکۃ دونوں ہوتا ہے، چھوٹے ربر سے، من المحیۃ الصغیرۃ مشکل درسوں میں، فی الدروس الصعبۃ میٹھے پھلوں کے لیے، پھلوں کی جمع ثمر کی جمع اسمار، للاسمار الحلوۃ ٹھنڈے پانی میں، فی الماء الوارد چھوٹی پیالیوں میں، فی الاکواب الصغیرۃ کسی چھوٹی تعطیل میں، فی اب چونکہ کسی یہ ہے تو یہاں نکرہ لے کے آیا جائے کسی یا کوئی کے لیے، فی عطلۃ صغیرۃ ایک خدا سے، من الہ واحد اس پورے سبق کا خلاصہ یہ ہے، یہاں صفت موصوف کا ذکر ہے تو صفت موصوف میں مطابقت ہونا ضروری ہے، ان چیزوں میں، مذکر مؤنث میں، واحد تثنیہ جمع میں، چونکہ یہاں صرف مذکر مؤنث میں ہی مطابقت دکھائی ہے، اور تذکیر و تانیث میں افراد تثنیہ جمع اور معرفہ و نکرہ ہونے میں، یعنی اگر موصوف پر الف لام ہے تو صفت پہ بھی الف لام، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب نکرہ ہوگا موصوف صفت تو اس کا ترجمہ کوئی یا ایک کے ساتھ کیا جائے گا، یہی بات اس میں اہم ہے، اسے ذہن نشین کر لیں اور یاد کریں انشاءاللہ۔